Assalamu alaikum guys and welcome to another episode of Podcast with Girls in Twin Cities. I'm Sumaya. I'm joined by Mariana, Leila and there is Samin. اور ابھی ہمارے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی which was کہ یہ ایپیسوڈ ہم آدھی نہیں بٹ کافی فلم کر چکے تھے اور پھر بجلی چلی گئی اور وہ ساری گم گئی. تو اگر ہم لگے کہ باتیں بہت ریئلسٹ ہیں اس لیے کیونکہ ہم ایک دفعہ کر چکے ہیں, اب ہم وہ باتیں پھر سے کریں گے. مجھے ویسے بھول گیا میں نے کیا بولا تھا. سو وی کین اسٹارٹ فریش. سمیہ نے پوچھا تھا کہ کیا حال ہے اور میں نے سب کو بتایا تھا کہ میں نے کل رات کو فول می ونس دیکھنا شروع کیا ہے which is a good show. اور میں نے کہا تھا کہ میں اور لیلا نے 2-3 بار کہا تھا کہ ابھی میں بہت تھکی ہوئی ہوں, مجھ سے سوال نہ پوچھنا, نو بٹ دس بریک نا, اس میں میں جس طرح جیسی اسٹیمولیٹ ہوئی ہوں کہ اب میں نے کیسے بیک اپ کرنا ہے اس ایپیسوڈ کو, تو اس سے میری آنکھ کھل گئی ہے. سو ناؤ آئی ایم آل ٹاکی. What is talky? Someone who loves to talk like Leila. Okay, nice کہ Leila loves to talk. اچھا, we'll pick up from where we left off last time, not that but like Mariana نے ابھی کہا کہ اس نے Fool Me Once دیکھنا شروع کیا which is very relevant to today's topic کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی ڈراموں کے بارے میں اور ان کے اس سوسائٹی پہ اثرات. کچھ مضر کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ مثبت. Okay, I did not know that. Okay, let me Google it. Google وہ کیا مذکر مونس کہتے تھے اس کو؟ نہیں یہ پلیز کٹ کریں جی, نہیں یہ کٹ کریں, ایڈیٹنگ میں اور ماریانا کریں گے اور یہ سب ڈالے گا. اپوزٹس کو بھی اردو میں ہمارا ٹیبل ہوتا تھا نا کہ آپ نے دن ہاں نو دن کو رات کو دن والا جو ایک ٹیبل آتا تھا نا, ایک طرف لکھے ہوتے تھے دوسری طرف لکھنے ہوتے تھے, تو وہ کیا ہوتا تھا اس کو گائز ایک دفعہ نا, اب آئی ڈونٹ ریمبر اینٹونیمز کو اردو میں کیا کہتے تھے پتا نہیں. ایک دفعہ آئی ڈونٹ ریمبر کہ میرے ساتھ ہوا یا یہ میری ایک کزن کے ساتھ ہوا, بٹ دس از اے ریئل اسٹوری کہ ہم مذکر مونس کر رہے تھے اور باجی کا مذکر کرنا تھا, تو یا میں نے یا میرے کزن نے باجا لکھا. I wasn't expecting this from you, Samaya. By the way, ہمارے گھر میں سب کی اردو بہت اچھی ہے اور میری اتنی اچھی نہیں ہے. مثبت میں نے صحیح لفظ, اس نے مثبت صحیح لفظ بولا تھا. اور میں بھی مذکر مونس ٹائپ بیوقوفی ہمیشہ نہیں مارتی ہوں. ان لیلا's ڈیفینس وہ صبح 7 بجے سے کام کریے. اچھا فوکس کریں ہم, فوکس گائز فوکس اب یہ کر رہے ہیں کہ سوسائٹی پہ کے کیا اثرات ہوتے ہیں پاکستانی ڈراموں میں. لیٹس اسٹارٹ بائی گوئنگ انٹو ہم آج کل کیا ڈرامے دیکھ رہے ہیں, اگر کوئی دیکھ رہے ہیں. میں نے بہت اچھے سے پاکستانی ڈرامے دیکھنا چھوڑ دیے ہوئے ہیں. میں نے آخری جو پاکستانی ڈرامہ دیکھا تھا دیٹ واز تیرے بین, وہ فار دا سیک آف بیکاز ایوری ون واز واچنگ اٹ, تو مجھے فومو ہوتا تھا اور میں رینٹ کرنے کے لیے دیکھتی تھی. اس سے پچھلا ڈرامہ میں نے دیکھا تھا ہم کہاں کے سچے ہیں, جس کے بعد میں نے یہ تہیا کیا تھا کہ میں اس کے بعد کبھی کوئی پاکستانی ڈرامہ نہیں دیکھوں گی کیونکہ میں اتنی زیادہ ڈسپوائنٹ ہو گئی تھی. اور آخری جو پاکستانی ڈرامہ میں بالکل جیسے میری آنکھیں اس طرح کھول کے مجھے دکھایا جا رہا ہے دیٹ از میں آج کل, بیکاز میں لاؤنج میں بیٹھی ہوتی ہوں اور لیلا نے میری امی کو کہا ہے کہ ایک ڈرامہ ہے میں, وہ بہت اچھا ہے, اس میں آئزہ خان آئزہ خان بہت اچھی غصے میں آتی ہے, بہت اچھا چیختی ہے. تو میری امی میرے ابو سارے اس کے لیے دیکھ رہے ہیں اور میں سنس لاؤنج میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں تو مجھے بھی وہ دیکھنا پڑ جاتا ہے. گائز ہم کہاں کے سچے, ایسے یاد ہے میری بڑی بہن ہے, تو جب یہ ڈرامہ ہوا اور اس نے 1-2 ایپیسوڈ دیکھی, وہ شی لوز پاکستانی ڈرامہ, شی از واچنگ دیم آل دا ٹائم, سو شی از لائک واٹ از دس اسٹوپڈ ڈرامہ, اس کا نام ہونا چاہیے ہم کہاں کے ٹچے ہیں. اور پھر دین شوڈ میسج گروپ میں, اچھا آج ہم کہاں کے ٹچے میں کیا ہوں. خیر میں سے یاد ہے آئی یوزلی ڈونٹ واچ پاکستانی ڈراماز, بٹ ریسنٹلی سمیہ ہیز میڈ می فالن ان لو ود وہاج علی لائک اینی تھنگ. اینڈ اس کا ایک تیرے بن آیا, بہت ٹاکسک اور فضول ڈرامہ, مگر سمیہ نے مجھے اتنی محبت اس سے کرا دی دیٹ آئی واچ دا ہول ڈرامہ. اور پھر میں نے اپنے جو مجھے ویکینڈ ملتا تھا میں بنج واچ کے وہاج کے سارے ڈرامے. اور جو ہے یار اس طرح نہیں کرو نا, میں نہیں پھر بول پاتی, میں ڈسٹریکٹ ہوتی ہوں. قمیض سے ہی کر لو. اچھا یہ ہم ڈالیں گے بیچ میں. اچھا نہیں بچپن میں ایسے نہیں کرتے تھے بچے, ایسے کر لو نا, تو ابھی بھی کرتی ہیں تم کرو. اچھا تو خیر مجھے بتانے دو نا. تو خیر اب مجھے وہاج علی سے محبت ہوگی تو آئی اسٹارٹ واچنگ میں, اور پھر میں نے آئی میڈ مائی پیرنٹس واچ اٹ. اور آج کل بہت فنی تھا کہ دیز گرلز ور اوور فار اے برانچ ایٹ آور ہاؤس, اور وہ 4 بجے نکلے. پھر ہم نے سوچا کہ وہ ہم 4 سے رات بھر کیا کریں, اور ہم نے لڑکیوں کا اچھا تم لوگ جاؤ گے تو ہم فٹافٹ آ جائیں گے تم لوگوں کے گھر. بٹ ایکچولی میں فرام 4 PM till 10 PM all of us like including our dad was watching میں, and he would be asked اچھا پھر آئرہ نے کیا کیا, اچھا پھر آئزہ نے کیا کیا, اچھا پھر برا کون ہے, اچھا پھر اچھا کون ہے. اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس ڈرامے میں سبھی برے اچھے سب مکس ہیں. تو خیر آئی ایم جسٹ واچنگ میں دیز ڈیز. What are you watching? I started ایک جھوٹی لو اسٹوری. I also like to watch at least one drama at a time because I think اردو سننے کا اور just that cultural context جو میں مس کرتی ہوں, مجھے بہت مزہ آتا ہے دیکھنے کا.
unfortunately, yes, a lot of them are very toxic, so I try to avoid them. But Ek Jhooti Love Story actually so far is very cute, very non-toxic, and very accurate representation कि हमारा माशरा कैसा है और उसके साथ कैसे एक non-toxic तरीके में भी आप डील कर सकते हैं. I think I'm liking it so far. एक झूठी लव स्टोरी की बेस्ट बात है कि उसमें बिलाल अब्बास खान है. दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ लव लेटर टू हिम. मैं बता रही हूँ अभी, मुझे बहुत पसंद है. लाइक यार क्या वो एक्टिंग करता है, मतलब आई हेट देख के आती है कि मतलब वो धोखे देगा मीजू, क्योंकि वो उसका चीख में रोल ऐसा था कि उसने धोखा दिया. I haven't seen चीख. Oh my God, Cheekh was a really nice drama. No, I don't like him. He's like that मतलब boy in the class जो किसको पता होता है मैं good looking हूँ और फिर भी वो थोड़ा गंदी हरकत. Like I want to use this particular word for that person, but I think ये एक public forum है और मैं एक शरीफ बच्ची हूँ. तो but वो मुझे उस तरह वाली vibe देते हैं, धोखेबाज 4-5 2 टाइम में करने वाला लड़का. No, for me personally I feel like he gives me छोटा भाई vibes. Like he's very young looking. तो मुझे कभी भी उससे वो वाली He is 30 and he gives me none of those vibes. He gives me very much like I could fall in love with him vibes. He is younger than me, so there's that. He's my age, but मुझे भी उससे छोटा भाई वाइब आती है. लेकिन छोटा भाई वाइब नहीं होती. उसको अम्मी कहती है कि तुम दही लेने जाओ, वो दही लेने नहीं ले जाता और वो कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं वीडियो गेम खेलूंगा. वो वाइब आती है. वो रात को लड़कियों से फोन में बातें करता है, but different. Can I be one of those लड़कियाँ? Sumaya. Anyways, बात ये नहीं हो रही थी. बात ये हो रही थी कि पाकिस्तानी ड्रामे. अच्छा मारियाना, तुम क्यों नहीं देखती? मैं पाकिस्तानी ड्रामे इसलिए नहीं देखती. पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि एक टाइम था जिसमें मुझे पाकिस्तानी ड्रामों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी. आई फेल्ट लाइक दे वर सो गुड एंड आई नो अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. मैं जो दुबई में आई हैव अ लॉट ऑफ इंडियन फ्रेंड्स और वो भी बहुत ज़्यादा कहते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामों के बहुत ज़्यादा फ़ैन थे. उनको वैसे ही हमारी सेलिब्रिटीज़ का पता होता है जैसे हमें बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ का पता होता है. सबा कमर, सजल अली, सनम सईद, वो उनके बारे में बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं. दे बिग फैंस. बट मुझे लगता है कि आखिरी 5-6 सालों में जो है पाकिस्तानी टीवी का सीन बहुत मतलब क्वालिटी बहुत डिटोरिएट कर चुकी हुई है. स्क्रिप्ट पे बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता है. ड्रामे बहुत टॉक्सिक हो चुके हुए हैं. और मैं ड्रामा देखती हूँ बिकॉज मैं टीवी या कोई भी कंटेंट कंज्यूम करती हूँ ताकि वो मुझे रिलैक्स करे, मैं उससे एंटरटेन हूँ या मैं उससे कुछ सीखूँ, या जब वो ख़त्म हो तो यू नो वो मेरे साथ रहे कुछ अरसे के लिए ना पॉजिटिव वे. जबकि एक पाकिस्तानी ड्रामा में देखती हूँ तो उसके बाद मुझे अजीब एंग्जाइटी सी होने लग जाती है. वो औरतों को अब आजकल ऐसे इतना मस्कीन और विक्टिम करके दिखाते हैं और मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है कि ये चपेड़ क्यों नहीं मार रही है आगे से, या ये क्यों नहीं कर रही है, या अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ रही है. सो मुझे बहुत एंग्जाइटी होती है. इन शॉर्ट आई डोंट फील दे गुड फॉर माई मेंटल हेल्थ. ओके, आई काइंड ऑफ एग्री विद दैट, बट थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगी बिकॉज मैं आजकल जो ड्रामे देख रही हूँ, आई डिडंट मेंशन मैं क्या ड्रामे देख रही हूँ. नहीं, मैं आजकल इश्क मुर्शद देख रही हूँ और मैं देख रही हूँ मैं, ठीक है. आई थिंक दोनों में वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल. Correct. But very strong, but very toxic. So this is my issue, right? Women are either बेचारी जिसको चपेड़ें पड़ रही हैं या वो टॉक्सिक है और वो चपेड़ें लगा रही है. There's no in between of what an actual woman's life is like, where you're neither the hero nor the villain. तालीम हर बच्चे का हक है, मगर पाकिस्तान में 26 मिलियन बच्चे इस हक से महरूम हैं. पिछले साल आपकी मदद से हमने TCF के लिए 2 क्लासरूम्स की रकम जमा की थी. इस रमज़ान हम आपकी मदद से फिर से एक बार TCF के लिए फ़ंड्स जमा कर रहे हैं. इस QR कोड को स्कैन करें या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और TCF फंड-रेज़र को अपनी ज़कात या अतियात दें. So Durre Fishan's character in Ishq Murshid is this very Nurul Hasan की वो बेटी बनी हुई है, who is this very असूल पसंद असिस्टेंट डायरेक्टर किसी गवर्नमेंट उसका. एंड मतलब वो रिश्वत, उसका ज़िंदगी का पूरा ये है कि वो रिश्वत नहीं लेता और वो कोई गलत काम नहीं करता, किसी की सिफारिश नहीं करता, ठीक है. और उसकी बेटी भी बिल्कुल उसकी तरह असूल पसंद और वो है. तो वो बहुत से ऐसे दिखाती है कि उसके घर पे उसके लिए रिश्ता आता है, वो बहुत विलिंग होती है शादी करने के लिए. तो स्पॉयलर्स ना दे दो ड्रामे के, ऐसे ना हो कि ओह सॉरी गाइस, बट अभी तक 15 एपिसोड्स में हुआ, मैं वही बता रही हूँ. मतलब हाँ नहीं, लेकिन फिर भी व्हाट इफ सब किसी ने देखा ना हो वो क्या. अच्छा, आई एम सॉरी गाइस, दिस इज it's not Inception. I don't. दिस इज कंटेन स्पॉयलर्स फॉर इश्क मुर्शद. बट मैं ड्रामे ऐसे देखती हूँ कि मैं पहले उनकी रीलें देखती हूँ, पूरी स्टोरी देखती हूँ, OST सुनती हूँ, पूरी स्टोरी देखती हूँ और फिर ड्रामा देखना शुरू करती हूँ. तो पाकिस्तानी ड्रामों में कोई स्टोरी छुपाने की कोशिश नहीं होती. OST में आपको एक एक सीन इंपॉर्टेंट नजर आ जाता है. यस, एक्चुअली मैं सारे ड्रामों का OST देखती हूँ ताकि मुझे सारी स्टोरी पता चल जाए. तो माय पॉइंट इज कि उसमें जैसे फॉर एग्जांपल एक सीन था जब
उसने एक पॉलिटिशियन को जो कि एक बहुत पायस इमेज प्रोड्यूस कर रहा था वो उसे कोई इनाम देने आया और उसने माइक पकड़ा न्यूज़ कास्टर का और उसे कहा कि आते हुए तुमने अपनी गाड़ी से एक गरीब इंसान को कुचलाए और तुम बड़े वो फन्ने खान बन के यहाँ पे बन रहे हो कि तुम बड़े मुल्क की पता नहीं क्या हो फलाना टमकाना. एंड वो उसके घर पुलिस भेज देता है पॉलिटिशियन उसको अरेस्ट करने के लिए. अब लीगली ये बात सबको पता होनी चाहिए कि औरत को अरेस्ट सिर्फ औरत कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता. औरतें आई उसे अरेस्ट करी थी, वो नहीं किया. SHO मर्द साहब ने उसका हाथ पकड़ा, उसने खींच के चपेट मारी. मतलब आई थिंक कि उसने काफ़ी सही हरकत की. उसके बाद वो जेल में 1 दिन रही और वो अलग बात है कि और भी बहुत चीज़ें हुई और वो सिफारिश के थ्रू ही निकली, बट उसको ये बात नहीं पता थी. तो माई पॉइंट इज़ कि लाइक उस ड्रामे में ये औरत ना एक बेचारी कन्याकुमारी टाइप से, ना वो एक टॉक्सिक तरीन औरत है. वो अपने हाउ रियल इज शी, कितना रियलिस्टिक ये कैरेक्टर है. मेरा पॉइंट सिर्फ ये है. एंड दिस इज वन एग्जांपल लाइक व्हेन यू आर talking about patterns or trends in media, I don't think you can say but हर साल में 2-3 अच्छे ड्रामे हर चैनल निकाल लेता है. एक्चुअली नॉट हर चैनल बट एटलीस्ट लाइक हम टीवी पे 2 कोई लेसन वाले ड्रामे आ जाते हैं. बट द पॉइंट इज़ द लार्जर जो ड्रामे ब्लॉकबस्टर्स और वायरल्स हो रहे हैं जिनके 10-10 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, क्या उनमें क्या चल रहा है? आई फील मुझे लगता है कि ड्रामे बहुत अच्छे हो गए, लेकिन जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रियल रिप्रेजेंटेशन, एक बहुत अच्छा एक फीमेल कैरेक्टर था, दैट वाज सनम सईद इन जिंदगी गुलजार है. एक लड़की जो अपनी इनसिक्योरिटी से डील कर रही है, करियर बन रहा है, उसका इमोशनली इंटेलिजेंट इतनी नहीं है, वो एक्सप्रेस नहीं कर सक रही है बिकॉज ऑफ हर चाइल्डहुड ट्रॉमास. इट वाज अ वेरी 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 रियल कैरेक्टर. सो मुझे लगता है उसके अलावा बहुत अरसे से मैंने एक बहुत रियल कैरेक्टर, फीमेल कैरेक्टर नहीं देखा. वो हमेशा दुरिसमीन इज राइट, इधर शी इज बेचारी और शी इज ईवल और शी इज सम वो कोई रिबेलियस है कि वो जाके पुलिस स्टेशन जा रही है, जर्नलिस्ट है, ये है वो है, जो कि वो भी रियल नहीं है. बेसिकली हम जैसी लैला, हम चारों जैसी कैरेक्टर या एक नॉर्मल जो हम जिंदगी में जिन औरतों को देखते हैं वो कैरेक्टर हमें काम मिलता है. बेसिकली उमैरा अहमद का था जिंदगी गुलजार है. सो शी यूज्ड टू राइट अबाउट द स्ट्रॉन्ग वुमेन हु आर कंफ्यूज्ड इन लाइफ एंड जो कि हम लोग की बहुत मेजर पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेटिव थी. बट आई फील उमैरा अहमद हैज स्टॉप्ड राइटिंग और शी इज नॉट, या वो बहुत पहले वो लिख रही थी नॉवेल्स. शी रोट हम कहाँ के सच्चे थे. हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, निम्रा अहमद. मैं गूगल कर लेती हूँ. बट अगर शायद उसने नहीं लिखा था और अगर लिखा भी था तो इनिशियली व्हेन शी लाइक जिंदगी गुलजार है I read way before the drama. She wrote it as a novel. तो अगर किसी ने पीरे कामिल वगैरह पढ़ा है तब के जो वो नॉवेल्स थे उसके वो बड़े बहुत रियलिस्टिक और बड़े मज़े के होते थे. फिर ये हुआ कि जब उसके नॉवेल्स पे ड्रामे बनना शुरू हुए, सो शी स्टार्टेड राइटिंग ड्रामाज. एंड व्हेन यू राइट अ ड्रामा देन वो उस चीज़ में कि मे बी वो उसकी TRP कैसी हो, यू चेंज योर राइटिंग स्टाइल. दैट्स व्हाट आई फील. आई मीन उमैरा अहमद फैंस बहुत ज़्यादा होते हैं पाकिस्तान में, तो नीचे मुझे वो ना लिखें, बट आई लव्ड रीडिंग हर नॉवेल्स. और जब उस जिस पे ड्रामा बना, अमर बेल इतना अच्छा ड्रामा नहीं बना था, पर मोस्टली वो बड़े मज़े की और बड़ी उनकी अच्छे रोल्स थे. ये क्या सीन है कि क्लियरली अगर उमैरा अहमद जैसे लोग अच्छे राइटर्स एग्जिस्ट करते हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं. हम कहाँ के सच्चे. हाँ बट मैं बताऊँ हम कहाँ के सच्चे हैं. I only speak facts. हाँ नो बट जो हम कहाँ के सच्चे हैं, मुझे लगता है उसने तब लिखा था when her novel started converting into dramas. जिंदगी गुलजार है I read way before, like when I was in grade 8 or 9. हम कहाँ के सच्चे थे ड्रामा मैंने सुना है, मैंने पढ़ा नहीं है. वो जो स्टोरी है उससे थोड़ा डिफरेंट भी है आई थिंक. मैंने हम कहाँ के सच्चे हैं, मैंने नॉवल पढ़ा बट मुझे एग्जैक्टली स्टोरी भूल गई है. The drama was extremely toxic. I just oh my god it was so toxic. No मुझे भूल गया कि क्या ड्रामा था, नॉवल नहीं याद मुझे. जब मैं पूछ ये रही थी कि क्लियरली टैलेंट की कमी तो नहीं है, हमारे पास अच्छे राइटर्स भी हैं, हमारे पास और बहुत अच्छे खासे बजट भी लगते हैं इन ड्रामों पे, हमारे पास अच्छे एक्टर्स भी हैं, हमारे पास अच्छे एक्टर्स दैट आर विलिंग टू डू दीज रोल्स भी हैं. मतलब सबा कमर, सनम सईद जैसे एक्टर्स, इवन सजल अली आई थिंक वो काफ़ी एक असली, मतलब एक सेकेंड, कुछ अनकहीं में शी वाज अ वेरी रियलिस्टिक वुमन. के अलावा देयर वाज अनदर ड्रामा वेयर शी इज अ डॉक्टर इन यकीन का सफर. आई वॉच दैट ड्रामा मतलब a lot of times और हर दफ़ा it hits you different. उनने छोटे छोटे जिसमें बीच में different patients के थ्रू वो नए नए आपके issues को highlight करते थे. I think it is beautifully written and beautifully executed. तो हमारे पास अच्छे एक्टर्स भी हैं, तो मसला क्या है कि मतलब प्रॉब्लम क्या है क्या है सब में कि क्यों अच्छे ड्रामे इतने लिमिटेड क्वांटिटीज में बनते हैं. अच्छा मुझे मसला यही है जो दुनिया जहाँ में है, देयर इज
ایک ہوتا ہے کمرشل سنیما اور ایک ہوتا ہے پیرلل سنیما. مجھے لگتا ہے کہ آئی وڈ ٹیک ایگزامپل فرام بالی ووڈ میں سے لوں گی, جس میں 90s میں یا 80s میں دونوں بہت ڈسٹنکٹ الگ تھے. کمرشل سنیما ایک ہوتا تھا جس میں آپ کے ایکشن ہیروز ہوتے تھے, دین یو ہیڈ لائک یور پیرلل سنیما جس میں شبانہ اعظمی ہو گئے, نصیر الدین شاہ ہو گئے, عرفان خان ہو گئے, وہ الگ ہوتے تھے. ریسنٹلی کیا ہونا شروع ہو گیا کہ جو آپ کے پیرلل سنیما تھے انہوں نے تب پش کیا ہے, they didn't give up, وہ کرتے ہوئے کہ اب جو اس دونوں جو سنیما کی لائن ہے بیچ میں وہ بلر ہو چکی ہوئی ہے. اینڈ دیٹس وائی وی ہیو اس سال 12ویں فیل ایک انڈیا کی مووی ہے جو کہ سب سے ٹاپ پہ گئی ہے, کمرشل سکسیس, اٹس باکس آفس سکسیس, اٹس وہ اپیرنٹلی ایک پیرلل سنیما کی مووی ہے جس کو ایک کمرشل سکسیس بھی مل چکی ہوئی ہے. یہاں پہ جو ہے پیپل آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ دیٹ اگر ایک اچھا کانٹینٹ بناتے جاؤ گے آپ کو آڈینس مل جائے گی. وہ ابھی تک جو ہے میرے پاس تم ہو ڈرامے کو اچھی ریٹنگ ملے, ہم ایسے ہی ڈرامہ بنائیں گے. ایک ٹاکسک بندہ تیرے بین والا جو ہے جو کہ سلو موشن میں شولوں میں واک کرے گا, لڑکیاں پاگل ہو جائیں گی, ملینز میں ویو ہوں گے, اب ہم یہی بنائیں گے. اگر آپ اچھا کانٹینٹ پش کرو گے یو ول گیٹ این آڈینس. اور ہم پہ بھی ایک ٹائم آئے گا جب جیسے 12ویں فیل سال کی سب سے بڑی مووی بنی ہے, آپ کا ڈرامہ بھی سب سے سال کا سب سے اچھا ڈرامہ بن جائے. No, if you guys remember 90s میں we had some amazing dramas. ستارہ مہر النساء انکہی خیر اس سے پرانا ہے, but those were dramas which actually I would say shaped how we were. انکہی played up, انکہی تھا جس میں وہ ڈاکٹر ہوتی ہے نا, تنہائی نہیں, انکہی تھا دھوپ کنارے. سو دھوپ کنارے میں جاتے ہم بچپن میں بار ایک ہوتا تھا دھواں ڈرامہ, وی ہیڈ دا CDs آف دھواں, اور وہ تھا کہ اٹ واز اباؤٹ گروپ آف فرینڈز ہی تھے جو کہ وہ ورکنگ فار اسپیشل سیکورٹی فورس ہوتے ہیں. وہ الفریڈ براو چارلی بڑے مزے کے. پھر دین اس کے بعد کنزیکٹیولی وہ اچھے آئے. پھر یہ ہوا جب کیبل پاکستان میں آئی تو کیبل سے انڈین ڈراموں لوگوں کا اوبیسلی تھوڑا سا شفٹ, بیکاز پاکستانی ڈرامہ چھوٹا ہوتا تھا, اتنا تیاری گلیمرس نہیں ہوتی تھی. کم اور وہ کیا پاروتی نے ایسی گلیمرس ساڑیاں پہنی تھی. پیپل اسٹارٹیڈ واچنگ دیٹ, تو پاکستانی چینلس کو لگا او دیٹ از واٹس ورکنگ. اور اگر کسی کو یاد ہو وہ جیو پہ عجیب و غریب قسم کے ڈرامے آتے تھے, جیون کا سنگھار, اینڈ 2-3 years consecutively 2-3 years there was a break where they were just producing such bad dramas, and then there was a shift back where people started making dramas like Humsafar. I do want to say کہ جیو نے I don't think اس میں بھی کبھی کوئی اچھا ڈرامہ بنایا تھا. There have very rarely been good drama by Jio. Like Hum and ARY changed the shifted it back to the good content. I also feel ہمارے بچپن میں انڈس ٹی وی آتا تھا, اس کے ڈرامے اچھے ہوتے تھے. بیکاز مجھے اپنے بچپن کا ڈرامہ یاد ہے, ایک تتلیاں ڈرامہ ہوتا تھا which was story of different air hostesses, independent women, اس طرح کی تھیمز ہوتی تھیں. ایسے نہیں کہ بھائی یا میں مار کھاؤں گی یا میں ماروں گی. نہیں, اینڈ دین پھر ڈرامے جب آئے در شہوار, آئی تھنک وہ میرا بڑا ہی فیوریٹ ڈرامہ ہے, کیونکہ اس میں ہر کوئی میرے ساتھ میری, میں نے اپنی ساس کے ساتھ بھی بیٹھ کے دیکھا ہوا, اپنی دادی کے ساتھ بھی بیٹھ کے دیکھا, اپنی فرینڈس کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا ہے. اٹ always hits different, there's always a message. when اڈاری came, اب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وائرل ڈرامہ آیا اڈاری. آئی ریمبر کہ میں جب وارڈ راؤنڈ ایک دن کری تھی اور اڈاری کی 8 بجے والی ایپیسوڈ آئی, تو ہر پیشنٹ کے ساتھ جو اٹینڈنٹ تھا, چاہے وہ مرد ہے وہ عورت ہے, ان سب نے اپنے فونس پہ لگایا ہوا تھا. وہ لوگ 9 بجے 8 بجے ختم ہوتا تھا, 9 بجے یوٹیوب پہ آ جاتا ہے, وہ سب دیکھ رہے ہیں اور میں راؤنڈ کر رہی ہوں, اور مجھے بھی تھوڑا انٹرسٹ ہے کہ اچھا آج اڈاری میں کیا ہوا ہے. سو ہم اگر کہہ رہے ہیں میسز کے لیے ڈرامہ نہیں بناتا, ایکچولی ایوری ون سو اٹ, اٹ گیو اے میسج, جس کے لیے وہ بیچ میں شاید اڈاری بین بھی ہوا تھا, نہیں کچھ ہوا تھا نا, پیمرا نے کیا تھا, آلدو وہ سب کچھ ہوا, بٹ اڈاری کی پھر بھی تھی. تو آپ اپنی نیش ڈیفائن کریں گے. جب آپ اچھا کانٹینٹ لوگوں کو دکھائیں گے تو وہ اچھا کانٹینٹ جائے. کبھی کبھار ہاں وانس ان اے بلو مون ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ڈرامہ میرے پاس تم ہو, یا تیرے بن ٹائپ رومانٹک ڈرامہ آ جاتا ہے جس میں کہ یو نو مطلب سب کو بھی دل کرتا ہے تھوڑا ٹریشی اسٹف دیکھنے کا, انکلوڈنگ می. سو یو ڈو سی, بٹ صرف ساس بہو والے ڈرامے, کیونکہ وہی مارنا والی بات کہ اس کی TRP چل رہی ہے. جب ہم TRPs کے پیچھے بھاگنا شاید چھوڑیں گے, اینڈ وی ول تھنک کہ انور مقصود جو لکھ رہا تھا وہ کسی وجہ سے وہ اتنا زبردست لکھ رہا تھا, اور وہ کسی وجہ سے وہ ڈرامے ایک ایسے لیجنڈز بن چکے ہوئے ہیں. Can I just say something? So one thing we have to realize is production is a business, right? And they want to make money. And what separates Udari and a lot of these similar shows is کہ یہ backed ہوتے ہیں NGO سے. So Udari for example was backed by Kash Foundation. There's also I used to work for a behavioral change NGO, and they used to produce TV shows. اور بہت سے TV shows تھے جن کا مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ انہوں نے پروڈیوس کیے ہوئے ہیں, لیکن جب مطلب because they don't do any branding. Kashif Foundation does do branding, but there's other بہت چھوٹی سی برانڈنگ ہوتی ہے, but باقی organizations branding بھی نہیں کرتی. But that's a very big factor in why Pakistani dramas جن کے اچھے messages ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ there's no one who's willing to take that risk. But NGOs, of course, they're not looking to make a profit, and then they take that kind of initiative. I don't
exactly blame production houses or channels کہ وہ جو کباڑا پروڈیوس کرے. مطلب دنیا بھر میں like US میں The Bachelor is really famous, you know, it's like probably lowest tier in terms of like اور موویز جو ہے دھڑ بنتی جا رہی ہے اور ہر بار زیادہ گھٹیا ہوتی ہے پر بن رہی ہے. تھوڑا سا آڈینس پہ بھی ہے کہ یو ہیو ٹو بی ڈسرننگ ان واٹ یو واچ. اگر آپ بیٹھ کے مطلب مجھے یہ اپنے بارے میں لگتا ہے کہ اگر میں بیٹھ کے کیا نام تھا اس ڈرامے کا, تیرے بن میرے بن اگر میں وہ ڈرامہ دیکھوں گی, آئی نو آئی ایم جسٹ ون پرسن, بٹ جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی سوشل چینج آئے گا, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو چینج ایوری ون اراؤنڈ می اینڈ آئی کانٹ چینج ایوری ونز ویونگ ہیبٹس. لیکن میں بہت عرصہ بہت گندے ڈرامے دیکھتی تھی. میں نے اسٹار پلس بھی دیکھا ہے, میں نے بہت گندی انڈین موویز بھی دیکھی ہیں, اینڈ بہت سی فضول قسم کا ہر جو ڈرامہ پاکستانی آتا تھا وہ میں دیکھتی تھی. بٹ دین آئی ریئلائز اف آئی ایم ناٹ مور ڈسرننگ, میں ایک پڑھی لکھی انسان ہوں, اور اگر میں بھی ہر کوڑا کباڑا میں مجھے دکھایا جا رہا ہے وہ دیکھ رہی ہوں, دین آئی کانٹ ایکسپیکٹ channels or producers to be like, okay, we're making money but we're going to stop doing this because ہم نے دنیا I watched a reel the other day, اور اس میں جاوید اختر کہہ رہے سب نے پتہ نہیں ہم پاکستان میں تو اینیمل مووی نہیں آئی میں نے دیکھی ہوئی نہیں, نہ میں دیکھنا چاہتی ہوں, بٹ اس پہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ اس کی لائک اس کی بڑی سکسیس ہوئی ہے. اینڈ جاوید اختر کا مجھے کلپ آئی ڈونٹ لائک دیٹ گائے, لیکن اس کا وہ تھا کہ اگر یہ اور اس طرح کی مووی جس میں وہ بالکل وہ کر رہے ہیں کہ وہ بندی کو عورت اپنے میاں کا پتہ نہیں جو بھی اپنا بوائے فرینڈ کا جوتا چاٹے اور دین وہ ہٹنگ اے وومن کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور پھر پوری کی پوری عوام اس سینماز بھر کے گئی ہے, اور وہ لوگ انہوں نے اس مووی کو سکسیزفل بنایا. دین اٹ از مور لیس on the producer and the director of the movie, and more on the audience کہ آپ کے دماغ کیسے ہیں for making it a hit. And it like literally وہ clicked کہ it is the audience کہ جب آپ کا ایک ڈرامہ and audience do make تیرے بن جس نے دیکھا تھا اس کے اینڈ میں, اگر جس نے نہیں دیکھا میں اس طرح اسپوائلر نہیں دوں گی, but they did try to change the drama, اور مطلب they did write a very stupid and very uncalled ending. اور پھر وہ یہ ہوا کہ لوگوں نے ایک ویک میں اتنا شو ڈالا کہ ٹویٹر انسٹاگرام واز کریزی. دے ایکچولی ٹوک اے ویک آف, اور جب اس کے 2 weeks بعد وہ ایپیسوڈ آئی انہوں نے جس طرح بھی اس کو کور اپ اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کی, بہت ہی بھونڈا بہت ہی بھونڈا وہ کور اپ تھا. مگر ایٹ لیسٹ ہاں دیٹس واٹ ویئر آئی واز اسٹاپڈ واچنگ اٹ, بٹ ایٹ لیسٹ انہوں نے رسپانسبلٹی لی کہ ٹھیک ہے عوام یہ نہیں دیکھنا چاہتی, عوام کی یہ پاور ہے, لیٹس جسٹ چینج اٹ. سو اچھا ایک بات جو مجھے اس میں بہت مزے کی لگتی ہے کہ ہم عوام سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں لائک دریا سیٹ ٹریشی ٹی وی دیکھنا سب کا شوق ہوتا ہے. اٹس آلسو لائک ایک کہ اچھا سب مطلب اسکیپزم ہے نا تھوڑا سا, ڈیفیکلٹ لائفز اینڈ دے نیڈ این اسکیپ. ایگزیکٹلی. تو مطلب واٹ آئی تھنک وی نیڈ ٹو ریئلائز از کہ اگر ہم اپنی عوام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹریشی ٹی وی کو پروموٹ نہ کریں, وی ڈونٹ مین کہ آپ مت دیکھیں. ایٹ لیسٹ واٹ آئی مین از کہ آپ ایکولی گڈ ٹی وی کو دیکھیں, ایکولی اس کو پریز کریں, اور ٹریشی ٹی وی جب آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس میں ایک لیئر آف آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ دس از فکشن, دس از ناٹ ریالٹی. جیسے آئی واچ اے لاٹ آف psycho thriller shows. I watch a lot of like تھوڑے خون خرابے والے blood god, not Pakistani shows but generally gory shows I watch, but my dad is really against them. کہ اور میری mental health کوئی بہت اچھی نہیں ہے کہ افیکٹ نہ ہو اس سے, but وہ اس لیے افیکٹ نہیں ہوتی because when I look at those TV shows there is a conscious understanding at every single moment that what I'm watching is fiction, what I'm watching is not reality, it is different. یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے, یہ مشکل ہے ہماری عوام سے ایکسپیکٹ کرنا, بٹ ہماری عوام کو ہم ہمیشہ سے نا یہ آؤٹ دے دیتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. نو ہماری عوام کو سمجھایا جائے تو آ سکتی ہے. نہیں, جب آپ بار بار کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے اٹس ناٹ اباؤٹ ہماری عوام اور اینی ون, اٹس ہیومن سائیکالوجی. جب آپ ایک چیز بار بار دیکھ کے ریمبر جب امی ارطغرل دیکھ رہی تھی ایک دن کہتی میری خواب میں آتا ہے مجھے نیچے سے کسی نے تلوار مانگ رہی ہے تو میں ڈر کے اٹھ جاتی ہوں نا. سو آپ نے جب مجھے آتے ہیں ہم نے گیم آف تھرونز دیکھا تو کتنے دن تک مجھے اتنے عجیب و غریب خواب آتے تھے. اینڈ ایکچولی میں پھر میں وہ بنج واچ کر رہی تھی, میں نے پہلے سارا نہیں دیکھا. اینڈ کہ 8 کتنے بہت سارے سیزن ہیں نا, اس کے جو آخری سیزن سے جو سیکنڈ لاسٹ سیزن تھا 8 ہے نا, تو میں نے 7th تک ریلیز ہوئے تو تب میں نے دیکھنا شروع کیا. اینڈ بائی سیزن 4 آئی ٹولڈ مائی سیلف نو آئی ڈونٹ ہیو ٹو واچ اٹ,
I will give it a break because जब आप देख रहे हैं वो आपके जहन पे असर कर रहा है. So to expect audience कि जी वो ये इतने ध्यान से देखेंगे कि जी उन्होंने एक अच्छा देखना है और एक बुरा, it is मतलब थोड़ा मुश्किल काम है. It is better for the content creators to make content in such a way that it is more receptive and more. But बात ये सबसे बड़ी बात तो मुझे तो honestly इस वक्त है कि भाई पाकिस्तान में अच्छा कंटेंट बनी, हम बात करें हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, लेकिन एक बंदा है एक घर में जहाँ पे ये ट्रेंड है कि ओ एवरीवन विल सिट रात को 8 बजे सारी शो देखेंगे. अच्छा शो आ ही नहीं रहा तो क्या देखें? No, वही but देखेंगे ना. For example, the only shows I watched last year have been Green Channel के. I'm assuming कोई चैनल टीवी पे भी आता है तो यूट्यूब पे देखती हूँ. एंड कंसिस्टेंटली मैं ये नहीं कहूँगी उनके सब ड्रामे बहुत आला होते हैं, कुछ से मैं रेजोनेट करती हूँ, कुछ से मैं नहीं करती. बट वन थिंग दैट आई विल फाइंड एज अ कॉमन थीम इन एवरी ड्रामा इज देयर ऑल प्रोग्रेसिवली रिटन. दे शो women and men as layered characters. उसमें ना आदमी ऐसे हैं कि या वो हीरो हैं या वो बिल्कुल ही जलील हो रहे हैं, और औरतों का भी ये उन्होंने नहीं दिखाया. Moral of the story, guys, Green Channel. Watch Green Channel. Green Channel, you better sponsor our next episode. And sponsor us. Okay, I just want to clarify, उसका नाम ग्रीन एंटरटेनमेंट है, ग्रीन चैनल नहीं है. तो जो लोग स्पॉन्सरशिप मांग रहे हैं वो पहले नाम सीख लें प्लीज. स्पॉन्सर अस. मैंने नहीं देखा, I will explore that. No, okay. काबली पुलाव एक झूठी लव स्टोरी जो हमने अभी पिछले वीकेंड बिंज वॉच किया है, ये उनका है, और इट्स अ लव स्टोरी. But the way that the characters are written, the way that it's depicted, it's very different from your typical, I think, Pakistani drama. इसके अलावा जो मैंने पिछले कुछ सालों में देखा, they're all NGO led, including कुछ अनकही. अब ये जब से कह रहे हैं सब बात कर रहे हैं, मैं तब से सोच रही हूँ कि क्या मैंने बहुत अरसा पहले बहुत अच्छा ड्रामा देखा था. Was दोबारा NGO led as well. क्या है वो जो हदीका कियानी और ये अगेन बिलाल अब्बास खान वाला था, which was a 40-year-old woman and she fell in love with a 30-year-old. खराब हो गया यार वो हाँ मुझे याद है सेकंड हाफ में उसको बहुत खिचड़ी पका दी थी, सबको किसी और से मोहब्बत हो रही थी. नहीं, so second again उसमें complexities I think second half में आ गई थी. अगर किसी ने वो ड्रामा नहीं देखा हुआ then I'm sorry, spoilers तो मिलेंगे क्योंकि वो बहुत पहले आया था. तो what happened in the second half was that the guy had fallen in love and married another woman, and he had married Hidika Kiani, but he initially had a girlfriend that he loved, और मतलब वो उससे थोड़ा he wanted to marry her, he couldn't, but क्या कहते हैं वो उसकी ज़िंदगी में वापस आई. वो थोड़ा मतलब उसको हुआ कि यार मैं काश ऐसे कर लेता. I think समैया अब रहने दे, हम ड्रामा देख लेंगे. यार मैं स्टोरी सुना रही हूँ. इतनी लंबी स्टोरी सुनाती है ना, लाइक अच्छा. फिर उसने सोचा मैं फिर भी सुनाऊंगी, मैं भी ढीठ हूँ. उसने सोचा कि चलो क्या मुझे इसकी तरफ वापस जाना चाहिए. एंड देन इन द एंड ही वाज लाइक नो, आई विल स्टे लॉयल टू द वुमन वो विच. एक सेकंड, हदीका कियानी के साथ वो लॉयल रहा था. हाँ. तो उसने बीच में क्या चीटिंग नहीं की थी. वो लड़की उस पर बहुत डोरे डालती थी बिकॉज अगेन उसकी एक्सप्रेशन थी. मैसेज कोई मैसेज उसका मैसेज बेसिकली ये था कि हदीका कियानी वाज अ 40-year-old woman who got married when she was around 16 वगैरह. सेकंड हाफ का मैसेज बताओ कि वो लड़के वो उन्होंने कोई मैसेज नहीं था, ड्रामा फजूल था. बिकॉज वो बेसिकली दिखाना ये चाह रहे थे कि उनकी जिंदगी में मुश्किलात आई और उनने थोड़े डिस्टेंसेस हुए. No, the message was ratings. Durraiz is right. I watched the drama. My mother-in-law was watching a drama और मैं एंड के 5 मिनट कैच करती थी. उस टाइम हमारा डिनर टाइम होता है, मैं सारे 5 मिनट आखिरी कैच करती हूँ. कोई ड्रामे की कहानी नहीं. मैं ये कहती हूँ कि मेरे बचपन में एक ड्रामा आया था मस्ताना माही, जो कि शुरू बहुत अच्छा हुआ था कि देयर इज दिस गाय, वो मस्ताना माही का ड्रामा था. इट वाज अ वेरी फन ड्रामा. फहद मुस्तफा का था. वो एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है. उसकी ज़बरदस्ती अपने ताया की छोटी बेटी से शादी करा देते हैं, जो कि बहुत छोटी होती है, 14 साल की होती है. एंड देन मैंने कहा कि यार इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा, क्योंकि लड़का ने पूरी जिंदगी बाहर रहता है, एंड देन ही मैरिज अपनी उसको लव मैरिज कर लेता है, एंड देन वो वापस आता है, एंड देन प्रॉब्ली ही विल वो दिखाएंगे कि कैसे चाइल्ड मैरिज इज रॉन्ग और समथिंग लाइक दैट. बाद में वो बड़ी हो के लड़की सजल अली बन गई और उनकी लव स्टोरी बन गई और पता नहीं क्या हो गया, और फिर दूसरी बीवी जो है वो साजिशें करने लग गई है. एंड आई डोंट नो, इट टर्न इनटू समथिंग रियली वियर्ड. दैट्स व्हाट दीस ड्रामास डू. दे स्टार्ट ऑफ विद समथिंग वेरी कि भाई हम बड़ा मैसेज लेकर आएंगे, बड़ा अच्छा होगा, एंड देन बीच में दे काइंड ऑफ रियलाइज कि रेटिंग्स तो चलेगी कि एक बीवी सौतन खिचड़ियाँ बना रही हैं, साजिशें चढ़ रही हैं और ये सब कुछ हो रहा है, मोहब्बतें हो रही हैं, एक बंदे के प्यार में 6 लड़कियाँ लड़ रही हैं. दिस इज द मोस्ट कॉमन थीम दैट आई सी इन पाकिस्तान. और मैंने आज तक असल जिंदगी
زندگی میں بہت لڑکے دیکھے ہیں کہ ایک لڑکی کے پیچھے 1000 لڑکے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے ایک بہت کم دیکھا ہے, وہ سوائے اسکول کا جو ایک گڈ لکنگ لڑکا ہوتا تھا نا, جو کہ انتہائی چول انسان ہوتا تھا, انتہائی چول انسان ہوتا تھا, سوائے اس کے میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ اس کے پیچھے 6 لڑکیاں پڑی ہوں. مجھے ایکچولی سب سے بڑی بات مجھے آج کل کے ڈراموں کی سے نفرت ہی مجھے اس لیے ان ڈراموں سے, بیکاز یہ کیوں ایسا دکھاتے ہیں کہ بھائی, اینڈ پاکستان میں یہ بہت ہوتا ہے کہ ایک مرد کے پیچھے, ایک بندے کی ویلیڈیشن کے پیچھے ساری عورتیں پاگل ہو رہی ہیں. ماں اپنے بیٹے کی ویلیڈیشن کے پیچھے, بیوی اپنے میاں کی ویلیڈیشن کے پیچھے, بہنیں اپنے بھائی کی ویلیڈیشن کے پیچھے. مطلب بیسکلی یہ دکھانا چاہ رہے ہیں, ایک پیٹریارکل سوسائٹی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ کیسے ایک مرد کی ویلیڈیشن کے پیچھے ساری عورتیں پاگل ہو رہی ہیں, بیکاز وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, دے ریلائی آن دیم, اینڈ دیٹس واٹ pisses me off about this. There is another drama, یہ میکال کا آج کل ہے جو امی دیکھ رہی تھی, میں نے اس کو بٹس اینڈ پیسز میں دیکھا, جس میں ایک لڑکی ہے اور میکائل اور وہ کرن ملک بڑے ٹاکسک, میکائل اس کا میاں ہے بڑا ٹاکسک ہے, اور اس کی نند ہے وہ بھی بڑی ٹپکل نند ہے, اینڈ بٹ اس کے اینڈ انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ اینڈ میں سب ٹھیک ہو جاتے ہیں, مگر وہ لڑکی واپس لڑکے لائک جو دا اپوزٹ آف کنکر تھا. پانی جیسا پیار, پانی سے پیار کیا لڑکا اس کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتا ہے, لیکن اینڈ میں اپنی میاں کے پاس چلی جاتی ہے. میکائل حسینی تھا اس ڈرامے میں, جس میں سبا کمر تھی. پیار مجھے یاد نہیں آ رہا. ایک جو بہت مسئلہ ہے نا, گوگل کر یہ ٹیسٹ ڈرامے بتا رہے ہیں نا, پانی جیسا پیار تھا یہ ڈرامہ جس میں ایسا تپے تھے. No, I recently saw one with میکال اینڈ سبا قمر, بٹ اس میں وہ نہیں, وہ تھا جس میں احسن خان بھی تھا. وہ پانی جیسا پیار نہیں تھا اس کا, نہیں وہ جس میں وہ کون آرٹسٹ ہوتا ہے اس کو اسکیپ کرتا ہے. پانی جیسا پیار 2011 کا ہے, میں نے ابھی اس سال ایک ڈرامہ, اس سال وہ والا تھا نا دھوکے, کیا جس میں اس کی کا نام مایا ہوتا ہے یار, دھوکا کچھ اس طرح کا ڈرامہ, نہیں fraud was actually interesting. Like جو بھی کہو مجھے, وہ جو ہم یہاں انگلینڈ میں بھی رہتے ہیں, پاکستان میں بندے کا نام کیا ہے, fraud drama. I want to say that fraud جیسے ڈرامے is an equivalent of جو انڈیا میں جوان مووی کر رہی ہے, کہ وہ ایک سوشل میسج لے کر آ رہے ہیں, لیکن اس کو کمرشلائز کرتے ہیں کہ اینڈ میں دروازے میں لائن میں ساری لڑکیاں جن کے ساتھ فراڈ کیا تھا لائن میں کھڑی ہیں, وہ پتہ ہے. Okay, you know what it reminded me of? Ladies versus Ricky Bhal. Exactly that. Yeah, how unrealistic is that? میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جوا اور دبنگ ٹائپ مووی یا سنگم ٹائپ مووی میں اور فراڈ ڈراموں میں کوئی فرق نہیں ہے. نہیں ہے, فراڈ انٹرٹینمنٹ کافی تھا ویسے, اور خاص طور پہ جو بندہ یہاں بھی رہتا ہے اور انگلینڈ میں بھی رہتا ہے, ایسن ہیئر اینڈ دیئر والا بندہ, اس کی جو وہ اگر یہ 2-4 لوگوں نے پوڈکاسٹ دیکھ لیا, ہمیں بہت چپیڑیں پڑے گی یار. میں آئی ایم بیڈ ود نیمز گائز, تھوڑے دنوں بعد مجھے تینوں کا نام بھی بھول جائے گا. فین کلبز ہوتے ہیں اور وہ نیچے لا کے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں. تو ہیئر اینڈ دیئر کہانی تھا اس نے اتنا زیادہ, میں نے اس کی بات یاد رکھی ہے. ویسے احسن خان از اے گریٹ ایکٹر. نو, اینڈ ہی از اے گریٹ ولن. آئی تھنک ہی از لائک وہ ہر دفعہ جب ولن پلے کرتا ہے نا, مجھے نفرت آ جاتی ہے. مطلب میں بتا رہی ہوں, اڈاری والے احسن خان سے نا, وہ جو ایسے کرتا تھا, مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا. ایون فراڈ والے سے بھی زبردست پچ ایکٹنگ کرتا ہے, فواد خان سے بہتر ایکٹنگ کرتا ہے. فواد خان ایکٹنگ نہیں کرتا, پچ ایکٹنگ کرتا ہے کہ آن دا ڈاٹ. پچ ایکٹنگ کیا ہوتی ہے؟ فار کانٹیکسٹ, یہ سب شروع ہونے سے پہلے لیلا نے کہا guys آج ہم نے 4 ایپیسوڈز کر دیے ہیں, grasp yourself. آپ کو لگا اس جگہ blast yourself. No, it's actually so many episodes in one day. Changing so many clothes is blast yourself. سب سے امپورٹنٹ بات پہ تو ہم ابھی تک آئے ہی نہیں کہ ایکچولی ہم بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ میسج کیا دے رہے ہیں. وہ میسج جو لوگ سن رہے ہیں, جن کو شاید اتنی انہیں دنیا نہیں دیکھی, وہ ایک تھوڑی لمیٹڈ سسٹم میں لمیٹڈ اپنے لوگوں کے ارد گرد رہتے ہیں, ان پہ اثر کیا ہوتا ہے. بیکاز ہمیں اتنے میسیجز آتے ہیں دیٹ لٹرلی لک لائک وہ کسی برے سے پاکستانی ڈرامے کی اسٹوری ہے کہ میری زبردستی فلاں سے شادی کرا دی, اس کا فلاں سے افیئر ہے, وہ فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں مجھے چپیڑے مارتا ہے, وچ از آل ویری سیریس. بٹ میں یہ سوچتی ہوں کہ از اٹ بیکاز آف دیز ڈراماز کے لوگوں کو شے مل جاتی ہے یہ حرکتیں کرنے کے لیے؟ آئی تھنک اٹ از بوتھ ویز. یہ ڈرامے بھی کہیں نہ کہیں ہماری سوسائٹی کی عکاسی کرتے ہیں, بٹ مجھے لگتا ہے ویری گڈ. نو, آئی ایم امپریسڈ ود یور اردو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی فیل کہ ہم بھی ان ڈراموں سے سیکھتے ہیں. بیکاز آئی ریمبر مائی فرینڈ ٹولڈ می کہ وہ کسی شاپنگ کر رہی تھی, اینڈ دیر واز اے سیلس گرل, شی واز واچنگ ون آف دوز, یا وہ کون سا ٹاکسک ڈرامہ تھا جس میں عائزہ خان کا میاں ایسے ایسے جم میں وہ لائنیں کر رہا تھا. فیروز خان تھا جس میں نہیں, جس میں وہ منار خان کو بھگا کے لے کے جا کے شادی کر, سم تھنگ لائک ویری ٹاکسک ڈرامہ تھی. ایک لڑکا لڑکی تھے, دے ور ان دس ریئلی ٹاکسک ریلیشن شپ. تو اس میں مائی فرینڈ وہ دیکھ رہی تھی, سیلس وومن جو وہاں کی تھی, وہ اپنے فون پہ دیکھ رہی تھی. تو مائی فرینڈ واز لائک کہ یو نو
काफी टॉक्सिक लड़का है ये, तो आगे से वो कहती है हाँ लेकिन देखिए मैम वो प्यार भी बहुत करता है इस लड़की Oh, this reminds me. So Mariana once did stories. Sorry for cutting you. About Feroz Khan. I want Mariana to tell the story to you guys. Recently when this whole Feroz Khan controversy came out, जब उसकी बीवी ने उसके against post की थी, so I kind of talked about him because I never got a very good feeling about that guy, because I also see मैं कुछ actors को भी blame करती हूँ जो कि बहुत toxic roles करते हैं. जैसे मैं honestly बताऊँ, in recent times मुझे शाहिद कपूर से मसला होने शुरू हो गया था when he did कबीर सिंह, और अब मुझे रणबीर कपूर से मसला हो रहा है after he did Animal. So I feel कि एक एक्टर जो कि बार बार टॉक्सिक रोल्स किए जा रहे हैं, एंड पीपल से कि यार टॉक्सिक रोल्स करने में कोई मसला नहीं है, बट ग्लोरिफिकेशन ऑफ अ टॉक्सिक कैरेक्टर इज अ प्रॉब्लम. जब आप एक दिखा रहे हैं कि एक लड़का जो है वो स्लो मोशन में वॉक कर रहा है और उसको आप एज अ थर्स्ट ट्रैप लेकर आ रहे हैं, एंड देन ही हैज दिस रियली टॉक्सिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर उसको एंड में एक अच्छी वो भी मिल रही है, एक हैप्पी एंडिंग भी मिल रही है, यू शो हिम एट द एंड बीइंग हैप्पी एंड विद द गर्ल, दैट इज प्रॉब्लमैटिक. And Feroz Khan के ऐसे बहुत ज़्यादा characters होते हैं which I feel very problematic, and so the thing is that when I talked against him in my stories, मुझे बहुत ज़्यादा लड़कियों के मैसेजेस आने लग गए थे कि वो हमारी जान है, दुनिया में हर कोई गलत कर सकता है, फिरोज़ खान कुछ गलत नहीं कर सकता. एंड देन इतने ज़्यादा मुझे लगता है कि जितने हम लोग आज तक सबसे ज़्यादा हेट मिले था, उसमें 50% हेट हम लोग को फिरोज़ खान के अगेंस्ट बात करने पे मिला था. एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम कि जब आप जो है एक बंदे को दिखाते हैं अ बैड कैरेक्टर, बट देन यू ग्लोरीफाई अ टॉक्सिक कैरेक्टर. एक होता है कि आप इसे टॉक्सिक कैरेक्टर दिखाओ, बट देन यू शो हिम दैट इट्स अ टॉक्सिक कैरेक्टर, बट देन देयर इज दिस अनदर थिंग, यू शो अ टॉक्सिक कैरेक्टर बट देन यू काइंड ऑफ ग्लोरीफाई इट. Yes, I agree. एंड देन उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सारी ख़वातीन हमारी माशरे की होती हैं, वो उनको लगता है कि यही जो है इज अ परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ परफेक्ट गाय. दे काइंड ऑफ स्टार्ट सीकिंग टॉक्सिसिटीज इन देयर लाइफ, and also they get into relationships, they think that this is passion. And also because, to be very honest, the vast majority of marriages or relationships we see around ourselves are toxic. And what do you tell yourself कि नहीं, टीवी पे तो दिखाया जा रहा है कि ये प्यार है, अगर ये मुझे किसी चीज़ से रोक रहा है तो ये मुझसे प्यार करता है, अगर ये ओवरली पोजेसिव है, मुझे किसी से मिलने नहीं दे रहा है, मुझसे प्यार करता है. सो ऑफ कोर्स यू ट्राई टू सी कम्फर्ट इन द फैक्ट कि ये प्यार है, जबकि we know the impact this has on women and their overall well-being. But I will also say this is why I have very little respect for actors who continue doing roles. I mean, for example, जो तेरे बिन में जो एक controversial scene था, and I don't think it's controversial, I think it was a horrible scene. अगर मतलब वो मुझे ये भी याद है कि हमारे जो 16-17 साल के छोटे कज़न्स थे, इवन उन्होंने भी कहा कि ये तो बड़ी अजीब बात है. तो आप दो पढ़े लिखे, आई एम अस्यूमिंग यमुना जैदी एंड वहाज अली आर बोथ एट लीस्ट 30, उन्होंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ा तो उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि ये अजीब सी बात है. वाई डिड दे हैव टू वेट फॉर पीपल टू कम out and say? And on the other hand, I know, for example, Mawra Hussain, I know that she's been in certain plays where she has said this ending does not make sense, or this ending is not what I want to be a part of, इसको change करें. जब आप हम जब एक कोलैब करते हैं और ब्रांड कहता है कि आपने ये मैसेजिंग देनी है, हम उन्हें कहते हैं नहीं जी, हम ये नहीं, ये मैसेजिंग दे सकते हैं. और हमारी तो मतलब उस तरह की कोई इन्फ्लुएंस की पोजीशन नहीं है. अगर आप एक एक्टर हैं लीडिंग रोल में, आई एम नॉट सेइंग कि साइड रोल में लोग क्या करते हैं या मेकअप आर्टिस्ट क्यों शोर नहीं मचा रहा, बट आई एम जस्ट सेइंग इफ़ यू आर एन एक्टर इन अ लीडिंग रोल, कंसिस्टेंटली डूइंग ड्रामाज, वही टॉक्सिक मेल कैरेक्टर्स आप दिखा रहे हैं, ऑन सम लेवल इट इज़ बिकॉज यू आर रीडिंग देम and you're not finding a problem with these scripts. Acha, an example of the opposite. You are also part of the problem. Yeah, you are. An example of the opposite happening that I really enjoyed was कि जब हम चुपके देख रमज़ान ड्रामा आया था, उसमें remember एक सीन था जिसमें CBA was on a ledge and he wanted, वो कोई खुदकुशी की बात हो रही थी, and afterwards और उस पर बहुत ज़्यादा public outrage था, तो afterwards I was listening to interviews उसके भी और उस्मान खालिद भट्ट के भी, and both of them in their capacities, CBA का तो था भी वो पहला ड्रामा, लाइक वो तो बिल्कुल ही न्यू कमर था. दे इन देयर कैपेसिटीज वर लाइक कि नहीं ये सीन गलत है, ये हम नहीं करेंगे. या उसमें एक और सीन, हाँ, जो सेट कि मैं नहीं करूँगा और उसने वो निकलवा दिया. सो क्लियरली अगर आप एक स्टैंड लें, इवन इफ, एंड उस्मान खालिद भट्ट इज नॉट लाइक फवाद खान लेवल इतना बड़ा एक्टर नहीं है वो, तो अगर अब वो उसने भी एक स्टैंड लिया, और उस ड्रामे में उससे बड़े बहुत एक्टर्स थे, उसने स्टैंड लिया और वो स्टैंड
ہوا تو کلیئرلی دیر از چینج دیٹ کین بی براٹ اباؤٹ بائی دیز ایکٹرز. اسپیشلی ہم یمنا زیدی کے بارے میں جب بات کریں, یہ ایکٹریسز ایسی ایکٹریسز نہیں ہیں جو کہ نئی ہیں, یہ ایکٹریسز وہ ہیں جو کہ اسٹیبلشڈ ہیں, دے ہیو لائک دیر از اے ڈیمانڈ آف اٹ. یہ نہیں کہ آپ وہ ریپلیس ہو سکتے ہیں ایزیلی. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ جب ایک اسٹرانگ پوائنٹ پہ آ گئے پھر تو آپ اور ایزیلی اسٹینڈ لے سکتے ہیں ان چیزوں کو لے کے. سو آئی ڈو سے دیٹ ایکٹرز, میرا سیٹھی آئی تھنک ریسنٹلی ڈیڈ این انٹرویو ویئر شی سیڈ کہ اگر میں بہت زیادہ ایکٹر سے بلیو نہیں کرتی ہوں, رول سے بلیو نہیں کرتی ہوں, لیکن پھر مجھے کام نہیں ملے گا. آئی فیل لائک شی, مجھے لگا تھا آئی واز اگینسٹ اٹ, آئی واز لائک یو آئی ایم سوری بٹ آئی تھنک یو آر ایٹ اے پلیس آف انفلوئنس ویئر یو کین سے کہ بھائی مجھے نہیں کرنا. سو یا Okay, so this conversation can go on for 1,000,001 years, but I think we better bring it to an end. In the end, what I would like to just say is I am well aware that I am part of the problem, and I guess you guys are we all are. all of us are a part of the problem. Yeah, we talked about تیرے بہن سب سے زیادہ نیگیٹو بھی بات کر رہے تھے, but ان کو وہ تو دے رہے تھے, ریٹنگ تو دے رہے تھے نا, دیکھ بھی رہے تھے, we tuned in. So I think the thing we all need to realize, us included, is کہ آپ ہر جو چیز کرتے ہیں نا زندگی میں, اس میں there's an onus of responsibility on the people who make that show, the people who act in that show, the people who consume that show, and most importantly the people who discuss those shows and the way they discuss those shows. اور جو ریلیں بناتے ہیں ان پہ بھی بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ان پہ سب سے زیادہ ذمہ داری تو یہ کہ آپ زندگی میں کچھ مارکیٹنگ ان لوگوں کو, سب کو پیسے ملنے چاہیے, جن سب نے وہ چنری کر کے سلو شولوں میں ریلیں بنائی ہیں نا, ان کو پیسے ملنے چاہیے. ٹائم تھا میرا انسٹاگرام واز جسٹ وہاج علی واکنگ ان سلو مو اینڈ بابر اعظم پلینگ گوئنگ ٹو دا فیلڈ ان سلو مو. میں نے عشق مرشد اس لیے دیکھنا شروع کیا تھا بیکاز ریلیں آ رہی تھیں اس Q2 کی. اچھے نوٹ پینٹ کرتے ہیں, چلو ایک اچھے ڈرامے کی ریکمنڈیشن دے دو, تھوڑا ریسنٹ ہو تو اچھی بات ہے, دھوپ کنارے نہ کہنا. نو آئی کانٹ سے ریسنٹ, بٹ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا سب سے اچھا ڈرامہ ان مائی اوپینین, جس پہ مجھے لگتا ہے ایک ڈرامے کے اندر بہت ڈھیر ساری میسیجنگ تھی, اٹ واز بیوٹیفلی میڈ, پروڈکشن وغیرہ ایوری تھنگ امیزنگ, ایکٹنگ امیزنگ. دام, ہاں بیوٹیفل ڈرامہ, سو 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 بیوٹیفل. اگر کسی نے نہیں دیکھا ہوا, آج کل کے جنزی بچوں, آپ نے ڈرامہ نہیں دیکھا ہوا, ابھی سب کچھ چھوڑو, واچ دام, اٹس اے بیوٹیفل ڈرامہ. آج رات کو دوبارہ دیکھنا بھول گیا مجھے. اچھا, فار می اٹس در شہوار اینڈ زندگی گلزار ہے, دو ڈرامے. I want to name some that maybe people haven't watched. So one is Bilki's Kaur. I really liked it. Yes. Jackson Heights also, I think itna tab nahi chala tha, I'm not sure. And there's a drama that I love watching, it's called Besharam, isme Sabaa Qamar hai. And the reason I like it is I do like love stories, and this is one that starts off as quite toxic but then shows the evolution of how people learn to evolve and be not toxic میں in نہیں a دیکھا ہوا, relationship. دیکھوں گی آج. اچھا, ون بیشرم نہیں دیکھا ہوا, اماں کا فیوریٹ ڈرامہ ہے. لیلا اماں کا فیوریٹ ڈرامہ ہے, میں نہیں دیکھتی ہے, I watch it at least once every 6 months. Okay. I want to name a very sad drama, but میں اس کو اکثر دیکھتی ہوں up until the point it starts being sad, is داستان. Like میں پارٹیشن سے پہلے کا حصہ ریپیٹ پہ دیکھتی ہوں. No, it's a sad. I wish وہ sad نہ ہوتا تو وہ ڈرامہ میں. اس کے بعد لیکن وہ اتنا ہو گیا تھا کہ دیکھا نہیں, مطلب اس کے بعد میں نے کبھی ڈرامہ پورا دیکھا نہیں. میں نے پورا دیکھا ہوا ہے, بٹ آلسو جب میں نے اوریجنلی دیکھا تھا میں نے صرف اس کا شروع کا حصہ دیکھا تھا, اینڈ دین اماں نے بند کر دیا تھا جب وہ پارٹیشن اور وہ سب کچھ ہونا شروع ہوا تھا. دین آئی واچ دی انٹائر تھنگ اینڈ اٹ میڈ می ریئلائز لائک اٹس ہاریفائنگ ٹو واچ, اور آپ کی رومٹے کھڑے ہوتے ہیں ایک ایک سین پہ, بٹ اٹ میڈ می ریئلائز دا امپورٹینس آف آرٹ, کہ آپ کہانی کو کیسے کیسے بتا سکتے ہو. اینڈ آن دیٹ نوٹ وی آر برنگنگ دس ایپیسوڈ ٹو این اینڈ. تھینک یو سو مچ گائز فار, یہ تالیاں پہلے بجنا شروع ہو گئی ہیں. چلو, you just have, we just